عام آدمی، اس سے ایک وہابی کی حجت ہو گئی اور کہا کہ اجمیر 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 چلانے والوں، کیا اجمیر شریف میں جنتی دروازہ ہے؟ کا ہے؟ اگر ہے تو پھر جنت کا جہاں میرے خواجہ سوئے ہیں وہ جنت. جھوم کے بول دو، مچل کے بولو، جہاں میرے خواجہ سوئے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا. رسول نے کہا ہے کہ قبر یا تو دوزخ کے گڈھوں میں سے گڈھا یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ. تو جہاں پیکر جائے گا، بے ایمان جائے گا، دھوکہ دینے والا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا جائے گا جس قبر میں، وہ دوزخ کا گڈھا ہوگا. اور جہاں ایک مومن جائے گا وہ جنت کا ٹکڑا ہوگا، جنت کا باغیچہ ہوگا. اب وہ دیوبندی کہنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا، جنت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر رکھا ہے، عرش کے اوپر رکھا ہے، یہ زمین میں جنت کہاں سے آ گئی؟ اب وہ عام آدمی تھا، اس نے کہا بھائی دیکھو ہم پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم پڑھا لکھا نہیں ہے کہ تم کو قرآن حدیث بخاری ترمذی مسلم اور ابو داؤد سے کوئی حدیث سنا دیں گے. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر اتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ میرے رسول نے کہا ہے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. ارے جھوم کے بول دو، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. تو جس رسول نے ماں کے قدم کے نیچے جنت کہا کر کے الجنت تحت اقدام الامہات ارشاد فرما کر ماں کے قدم کے نیچے جنت ہونے کا اعلان کیا، اسی رسول نے کہا ہے کہ عرش کے اوپر تو جنت ہے، لیکن جنت کو خدا جب چاہتا ہے تو زمین پہ بھی اتار دیتا ہے. یہی وجہ ہے آج بنگلہ دیش کا کوئی حاجی، امریکہ کا کوئی حاجی، ایران کا کوئی حاجی، عراق کا کوئی حاجی، ہندوستان کا کوئی حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو مکے میں حج کر کے مدینے کا رخ کرتا ہے اور مدینے میں جا کر کے ایک جگہ پہ لائن لگا کے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. علامہ زبیر پوچھ بیٹھے اے ایرانی حاجی بول یہاں نماز پڑھ کے تجھ کو کیا فائدہ ملے گا؟ میں پوچھنے لگا اے امریکی حاجی بول یہاں نماز پڑھ کے تجھ کو کیا ملے گا؟ یہ علماء پوچھنے لگے اے انگلینڈ کا حاجی بول یہاں نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ تو حاجی نے ببانگے دوہل جو کہا تھا وہ یہی کہا تھا نادان تم بھول گئے، یہ صحیح ہے کہ عرش کے اوپر جنت ہے، مگر میرے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، اپنا حجرہ اپنا گھر جس میں وہ رہتے تھے اس کو دکھایا اور وہ ممبر جہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے اس کو دکھایا اور دکھا کر کے فرمایا ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے رسول نے کہہ دیا تھا میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. ارے جھوم کے بول دو سبحان اللہ. وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اس لیے جو بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس گھر میں جا کر کے اس جگہ پہ جا کے نماز پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے جنت میں جا کے نماز پڑھ لیا ہے. یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک خوب پھربا ہو، خوب موٹا ہو، لیکن ان کے دل میں کسک نہ ہو، ان کے دل میں چاشنی نہ ہو، ان کے دل میں حلاوت نہ ہو، ان کے دل میں مٹھاس نہ ہو. لیکن الحمدللہ اے بنگلہ دیش کے باشیوں، غوث اعظم کی عقیدت سے تمہارا دل میٹھا ہے، غریب نواز کے پیار سے تمہارا دل شیریں ہے، شیر بنگلہ کی عقیدت میں تمہارا دل سرشار ہے، اس لیے بنگلہ دیش میں رہتے ضرور ہو مگر طرف غوث اعظم کی دل میں رکھتے ہو، غریب نواز کی دل میں رکھتے ہو، امام احمد رضا کی طرف رکھتے ہو، سرکار شیر بنگلہ کی طرف رکھتے ہو. یہی طرف ہے جو تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے جن انتقال سے پہلے دنیا والوں کو سناتے ہوئے کہا تھا اگر بھارت میں مرا تو کیا مرا، بنگلہ دیش میں مرا تو کیا مرا،
امریکہ میں مرا تو کیا مرا؟ عاشق مصطفیٰ تو وہ ہے کہ مرے اپنے ملک میں مگر رسول کا عاشق ہو تو اس کی لاش مدینہ منورہ پہنچ جائے۔ لکھتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے یوں تحریر فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خرد، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔